خاص کام سے کمرے میں آئے تھے، وہاں ارتضیٰ کو دیکھ چبھنے سے بولے، کیا بات ہے برخوردار، آپ نے میرے کمرے میں آنے کی زحمت کیسے کی؟ وہ مصروف انداز میں کاغذات الٹ پلٹ کرتے ارتضیٰ سے پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں بابا سائیں، اماں سائیں کو دیکھنے آیا تھا۔ بابا سائیں، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ ابھی میں نے اماں سائیں کے پاس ایک ڈائری دیکھی۔ کیا ہے بابا سائیں اس ڈائری میں جو اماں سائیں نے اسے اتنی احتیاط سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ ارتضیٰ کے اچانک سوالات پر خاقان سائیں گڑبڑا سے گئے، چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ ارتضیٰ، خاقان، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اس طرح سے میری اور میری بیوی کی ذاتیات میں دخل اندازی کرو۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو اور بھول جاؤ اس ڈائری کو۔ کچھ نہیں ہے اس ڈائری میں۔ بولتے ہوئے ان کا لہجہ اجنبی سا تھا۔ ارتضیٰ نے کچھ چونک کر ان کی ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھا۔ ارتضیٰ ایک نظر انہیں دیکھتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی خاقان سائیں نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور نگاہ اٹھا کر اپنی بیگم کو دیکھا، جو آج نہ جانے کون سے راز اپنے بیٹے پر افشاں کرنے کی تیاری میں تھی۔ ارتضیٰ کافی پریشان تھا، اسے بابا سائیں کا آٹ پٹا سا رویہ عجیب لگا تھا۔ زرشے کو اتنی آسانی سے خان حویلی والوں کو سونپنا اور ان کی یہ عجیب رویہ کچھ تو بعید چھپائے بیٹھا تھا۔ اس کا ارادہ کسی طرح زرشے سے ملنے کا تھا۔ رو رو کر جان سے حیاری بہن کی یاد ستا رہی تھی، جس کی کبھی آنکھ نہ دکھنے دی تھی، اب اسے دیکھنے کو بھی ترس گیا تھا۔ ارتضیٰ اپنے روم میں آیا اور جلدی سے فریش ہونے لگا۔ کچھ دیر پہلے اس نے حویلی کی خاص ملازم سے زرشے کی خبر لی تھی، جسے سنتے وہ پاگل سا ہو اٹھا تھا۔ آنکھوں میں ابھرتی نمی کو بہت کڑے ضبط سے اس نے چھپایا تھا۔ اپنی گڑیا کو کھو چکا تھا ارتضیٰ خاقان، لیکن اب مزید اسے تکلیف سے دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارتضیٰ فریش ہو کر آیا تو یشفا کو کمرے میں پا کر خوشگوار حیرت ہوئی، جو اس کی نظروں سے انجان ٹیبل پر ناشتہ لگانے میں مصروف تھی۔ ارتضیٰ کو یہ منظر کافی بھلا سا لگا۔ وہ اپنا کام پورا کر کے جانے لگی کہ ارتضیٰ نے اس کی کلائی گرفت میں لیتے خود کے قریب کیا تھا۔ وہ کچی ڈال کی طرح ارتضیٰ کے سینے سے آ ٹکرائی تھی، دل میں خدبدسی ہوئی تھی۔ چھوڑیں ہمیں آپ، یشفا کی کپکپاتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ یشفا کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ ارتضیٰ نے بے اختیار ہی اپنے انگوٹھوں سے اس کی سوجی آنکھوں کو مسلا تھا۔ وہ زرشے کے ساتھ ساتھ یشفا کا بھی مجرم بیٹھا تھا۔ جانم، معافی نہیں ملے گی کیا؟ میں وعدہ کرتا ہوں زرشے بہت جلد ہمارے پاس ہوگی۔ تم اگر مجھ سے ناراض ہو رہی ہو تو شاید زندگی ختم ہو جائے گی۔ ارتضیٰ اسے بازوؤں سے تھامے اپنے دل کا حال بتا گیا تھا۔ رب نہ کرے سائیں آپ کو کچھ ہو، وہ بے ساختہ کہتی، لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ وہ کافی بکھرا ہوا لگا یشفا کو، تبھی وہ تڑپ سی گئی تھی۔ میں بہت محبت کرتا ہوں اپنی جان سے، اتنی کہ اس کی ذرا سی بے رخی مجھے زندگی سے بیزار کرنے لگتی ہے۔ میرا عشق ہو، تم مجھ سے ناراض مت ہونا۔ ارتضیٰ محبت سے اس کی آنکھوں پر لب رکھتا مسرور سا ہوا۔ یشفا نے اس کی بینیاں کو مٹھیوں میں بھینچتے خود کو گرنے سے بچایا۔ ارتضیٰ کی لب بے چینی سے اس کے چہرے کو نقوش پر سفر کرتے اچانک اس کے سرخ چھوٹے سے لبوں کو اپنی تحویل میں لیتے یشفا کی جان پر بنا گئے۔ لمس دیکھتا انگارہ تھا۔ ارتضیٰ تو ریشم جیسے وجود میں مکمل کھو گیا تھا۔ دل بس اسے محسوس کرنے پر اکسا رہا تھا، تو دماغ نے اپنا بنانے کی ٹھان لی تھی۔ یشفا اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرتی گہرے سانس بھرنے لگی، جو 2 سیکنڈ میں ہی اسے حال سے بے حال کر چکا تھا۔ اس کا معصوم سا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ بے یقینی سی سرخ بھیگے لبوں پر انگلیاں پھیرتی خود کو سنبھال رہی تھی، جب ارتضیٰ نامی دیو کو حصار میں اپنی گرفت گرد محسوس ہوا۔ ارتضیٰ یشفا کے بالوں سے اٹھتے بھینی بھینی خوشبو میں سانس لیتا اپنی تھیکی ناک اس کے گردن پر ٹریس کرنے لگا۔ یشفا کی سانسیں رکنے لگیں۔ سب سے پہلے کبھی ارتضیٰ نے یہ بے باکی کے مظاہرے نہیں کیے تھے۔ یشفا پوری طاقت لگاتے اسے خود سے دور کرتی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے جاتے ارتضیٰ بھی چہرے پر دھیمی سی مسکان سجائے ناشتہ کرنے لگا۔ ہونٹوں پر اب بھی اس نازک سی پنکھڑیوں کا لمس تازہ تھا، جس نے سکون اور قرار بے چین لیا تھا، سب چھین لیا تھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے آپ صرف ایک جاگیردار ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ پرواہ کر کے کیا
جتانا چاہتے ہیں کہ بہت بڑا احسان کیا آپ نے مجھ پر، مجھ جیسی ان پڑھ لڑکی کو نکاح کیا اور اب اپنے گھر والوں کے مار سے بچاتے خود نیک پارساں بن گئے ہیں۔ پر یاد رکھیے گا، میں آپ کو اپنے ساتھ کیے اس زبردستی کے بندھن پر کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں عزت و نفس کو مجروح کر کے یہ جو آپ سب حویلی والوں نے اپنا انا کا پرچم بلند کیا ہے، میرے لیے ناقابل تلافی ہے۔ زرشے کی آواز میں نمی سی گلنے لگی۔ زرشے بی آپ کی ساری سمجھداری محض ہمارے لیے ہے، کبھی اپنا چھوٹا سا دماغ کسی اور کام میں بھی لگائیں، یقین کریں بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ شنوال زرشے کے تلخ جملوں میں طنز کرتے ہوئے بولا تھا۔